امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مہینہ ہے۔ آپ کا کل عرس ہے، آپ کا بھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کے سامنے بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَالٍ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَالٍ وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَالٍ۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن عوام کے لیے محتاط بات یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے۔ آج بوسہ دیں گے تو کل سجدے پہ آ جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ جھکا بھی نہ جائے۔ تو ان مجددین نے ہمیں دین کے آداب سکھائے، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کسی بزرگ کی قبر پر یا اپنے کسی بڑے کی قبر پر فاتحہ کے لیے جائیں تو پائنتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرے کو قبلے کی جانب ذرا سا جھکا دیتے ہیں۔ تو جب آدمی میت کے سرہانے کے سامنے قبلہ رخ ہوگا تو جب آدمی میت کے سرہانے کے سامنے قبلہ رخ کھڑا ہوگا تو پھر فیس ٹو فیس ہوگا، روبرو ہوگا، اسی کو مواجہہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، حضرت مولا کائنات سے روایت ہے کہ اول آخر درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھیں، اور صورتیں یاد ہوں تو وہ پڑھیں، اور پھر اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائیں۔ آپ دارالعلوم محمدیہ نقشبندیہ غفاریہ خانقاہ عالیہ مسکین پور شریف ماڑی پور کراچی کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور میں چند کلمات سب سے پہلے مجدد پاک کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جلیلہ یہ رہی ہے پچھلی امتوں میں کہ ایک نبی کے پردہ فرمانے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جاتا اور لوگ ان کی تعلیمات میں باطل کی آمیزش کر دیتے، بدعات، خرافات اور منکرات کا اضافہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو اصل مصفہ، مجلہ اور مزکہ شکل میں پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی مبعوث فرماتا تھا، مگر جب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔
اب آپ کے بعد کسی اور نبی یا رسول کے آنے کا قیامت تک کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت تاجدار کائنات کی کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں یہ انتظام فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اس امت میں یہ اہتمام فرمایا کہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں باطل عقائد اور باطل اعمال اور بدعات و خرافات و منکرات کی آمیزش کر دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی دین کو دوبارہ نکھار کر پیش کرنے کے لیے مجدد مبعوث فرمائے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ تبارک و تعالی اس امت محمدیہ کے لیے علی رأس کل مئۃ سنہ، ہر صدی کے سرے پر ایک شخصیت کو مبعوث فرمائے گا، من یجدد لہا دینہا، جو ان کو کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ تو عام طور پر مجدد ایک صدی کا ہوتا ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی 1000 صدی کے مجدد ہیں۔ آپ کا دور جلال الدین اکبر کا دور تھا، پھر جہانگیر کا دور تھا۔ تو جلال الدین اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، آدمی سمجھدار تھا، تیز تھا، تو اس نے اپنے دربار میں نورتن جمع کر دیے، جیسے آج کل کابینہ ہوتی ہے یا آج کل میڈیا ہوتا ہے پبلسٹی کے لیے۔ تو ان کے نورتن تھے راجہ بیر مل، راجہ ٹوڈر مل، عبد الرحمن خان خانہ اور ابو الفضل فیضی۔ اس طرح کے بہت ذہین لوگ تھے، کیونکہ جتنے ائمہ دلالت گزرے ہیں وہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے پڑھے لکھے دانا لوگ تھے، لیکن پھر وہ ائمہ دلالت بن گئے۔ تو جلال الدین اکبر کے درباریوں نے اس کو یہ باور کرایا، اس کے دماغ میں بٹھایا کہ وہ دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اس کو 1000 سال ہو چکے ہیں، اب وہ دین آؤٹ ڈیٹڈ جو ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، اب نئے 1000 سال کے لیے نئے دین کی ضرورت ہے، اور وہ دین آپ لائیں گے۔ تو جب ظاہر ہے کہ جب چمچے دائیں بائیں جب اس طرح سے دماغ کو چڑھائیں گے تو جو بندہ گمراہ ہونا ہوتا ہے اس کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اب اپنا دین بنائیں۔ چنانچہ اکبر شاہی دین الہی کے نام سے ایک نیا جعلی دین، ایک ایڈیشن بنا کر
ان درباریوں نے دیا، یہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ابو الفضل فیضی نے سواطع الالہام کے نام سے ایک قرآن کی تفسیر لکھی کہ جس میں نقطے والا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں غیر منقوط تفسیر۔ آپ بیٹھیں تو آپ کے لیے ایک جملہ بولنا یا لکھنا مشکل ہو جائے گا کہ جس میں کوئی نقطے والا حرف آئے ہی نہیں، جیسے با، تا، سا، جیم، شین، ضاد، ظا، اس طرح سے یہ نقطے والے ہیں۔ تو اس نے سواطع الالہام کے نام سے تفسیر بھی لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے نا کہ کوئی آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا۔ انہوں نے کہا یہ پرانا ہو گیا ہے، اب آپ کے دربار کا ادب یہ ہونا چاہیے کہ جو آئے تو وہ کہے اللہ اکبر، اور سننے والا کہے کہ جل جلالہ، تاکہ جلال الدین اکبر کا نام آ جائے۔ گویا اس کو ایک الوہیت کا درجہ دینے کا خمار اس کے ذہن میں بٹھایا، اور کرانا تو سجدہ چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے زمین بوسی، کہ جو آئے بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسہ دے، ظاہر ہے اس کے بعد آگے چلیں گے تو سجدہ کریں گے۔ تو جب اس طرح کا ماحول آیا تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل تو جیل کے لیے قوانین ہیں اور چارٹر بنے ہوئے ہیں عالمی سطح پر، قیدیوں کے حقوق کی باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ آج سے 1000 سال پہلے جب مطلق بادشاہت تھی تو جیلوں کا عالم کیا ہوگا، نہ کوئی حقوق نہ کوئی۔ تو انہوں نے چاہا کہ حضرت مجدد آئیں اور وہ بادشاہ کے سامنے زمین بوسی کریں، تو مجدد نے کہا کہ جو گردن، جو پیشانی رب ذوالجلال کے آگے جھک جائے وہ غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ نفس کہتے ہیں فرد کو، جیسے میں کہوں کہ اس جلسے میں 2000 نفوس ہیں، اس کی جمع نفوس ہے، اور ایک نفس دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع انفس ہے، اور نفس کہتے ہیں سانسوں کو۔ تو جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، انفاس العارفین تصوف کی کتاب بھی ہے، تو کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور پھر وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو پھر مجدد الفسانی نے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ گردن نہیں جھکے گی۔ جیل میں ڈال دیا، گوالیار کی جیل میں، مظالم، لیکن آپ باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ تو لہذا مجدد کے ماننے والوں کو بدعات و خرافات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے حضرت مجدد کا بھی مہینہ ہے، اور امام اہل سنت
مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مہینہ ہے۔ آپ کا کل عرس ہے، آپ کا بھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کے سامنے بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَال وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَال۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن عوام کے لیے محتاط بات یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے۔ آج بوسہ دیں گے تو کل سجدے پہ آ جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ جھکا بھی نہ جائے۔ تو ان مجددین نے ہمیں دین کے آداب سکھائے، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کسی بزرگ کی قبر پر یا اپنے کسی بڑے کی قبر پر فاتحہ کے لیے جائیں تو پائنتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرے کو قبلے کی جانب ذرا سا جھکا دیتے ہیں۔ تو جب آدمی میت کے سرہانے کے سامنے قبلہ رخ ہوگا تو جب آدمی میت کے سرہانے کے سامنے قبلہ رخ کھڑا ہوگا تو پھر فیس ٹو فیس ہوگا، روبرو ہوگا، اسی کو مواجہہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، حضرت مولا کائنات سے روایت ہے کہ اول آخر درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھیں، اور صورتیں یاد ہوں تو وہ پڑھیں، اور پھر اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائیں۔ پھر اگر قبرستان میں قبر ہے تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیری بارگاہ سے ان کا جو بھی ثواب عطا ہو، پہلے تو اپنے مرشد، اپنے مقتدی، پیشوا، ان کو ثواب پہنچائیں۔ اگر اپنے باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر، دادا کی قبر پر ہیں ان کو پہنچائیں، اور پھر یہ کہیں کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو حدیث میں ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ اس لیے آپ اگر پیسہ خرچ کریں گے تو تجوری خالی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ثواب بخشیں گے تو آپ کے ثواب کے کھاتے میں بڑھتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد آپ اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے پیر صاحبان کے لیے، سلسلہ طریقت کے لیے، اور تمام مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ روضہ رسول پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ تمہارے یہاں تو پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ ذرا ٹھہر جا پہرے دارا سانو روزے دی جالی چم لین دے۔ تو آپ پاکستانی ہوں تو آپ تو روزے کی جالیاں بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ عورتیں کینچی لے کے جاتی ہیں اور جا کر غلاف کعبہ کے ٹکڑے کاٹ لیتی ہیں۔
ارے بابا چوری ویسے ہی حرام ہے، اور حرم میں کھڑے ہو کر چوری کرنا اور اس کو نیکی سمجھنا، تو اس لیے آپ نے فرمایا، امام اہل سنت نے، جب حضور کی بارگاہ میں، اللہ کرے کہ آپ سب کو حاضری نصیب ہو، جائیں تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اور پھر فرمایا کہ دل حزین، صوت درداگین اور چشم نمناک، یعنی دل غمگین ہو، آواز میں درد ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، نگاہیں نیچی ہوں، اور پست آواز میں اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرو۔ یہ آداب ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اولیاء کرام کے مزارات کا طواف کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ طواف تعظیمی صرف بیت اللہ کا جائز ہے، روضہ رسول کا بھی طواف تعظیمی جائز نہیں ہے، مزارات اولیاء کا بھی طواف تعظیمی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں بریلوی۔ تو بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امت، پچھلی امتیں فرقوں میں بٹ گئیں اور یہ امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اب نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو اس راہ پر چلے جس پر میں چلا اور میرے اصحاب کی راہ پر چلے۔ تو آپ کی راہ سنت اور اصحاب کی راہ جماعت، اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اہل سنت و جماعت ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علیکم بالسواد الاعظم، تم سواد اعظم کے ساتھ مل کر چلو، ان سے ہٹ کر مت چلو۔ فرمایا کہ للانسان ذئب کذئب الغنم، جیسے بھیڑوں کو، بکریوں کو بھیڑیا شکار کرتا ہے، مومنوں کو شیطان شکار کرتا ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ یأکل الشاة القاسیۃ او الناہیۃ، بھیڑیا یہ نہیں کرتا، آپ نے اینیمل پلینٹ دیکھا ہوگا کہ وہ انتظار میں رہتا ہے جو بھیڑ یا بکری ریور سے ہٹ جائے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ یأکل الشاة القاسیۃ او الناہیۃ، کہ جو بکری یا بھیڑ ریوڑ سے ہٹ جائے تو بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ شیر بھی، بڑے بڑے گینڈے اور ہاتھی، اگر شیر کے پیٹ پر ان کا پاؤں آ جائے تو شیر کے چیتھڑے نکل جائیں اور سینگوں سے اٹھا کر دور پھینک دیں، لیکن وہ حکمت سے انتظار کرتا ہے، جو ریوڑ سے ہٹے تو جا کر حملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ خبردار، تم لوگ مرکزی دھارے سے الگ نہیں ہونا۔ علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کے ساتھ رہنا۔ کیوں؟ کہ علیکم بالجماع، تم جماعت کے ساتھ رہنا۔ ید اللہ علی الجماع،
اللہ تعالیٰ کا دست تائید جماعت پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، تو ہم لوگ ہیں اہل سنت و جماعت۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ فقیر عبد المصطفیٰ، بولو فقیر عبد المصطفیٰ عرف احمد رضا، یعنی اپنے نام کو اپنا عرف بتاتے ہیں اور اصل میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ فقیر عبد المصطفیٰ عرف احمد رضا دین کے اعتبار سے محمدی، مسلک کے اعتبار سے یقیناً سنی، بریلوی نہیں بولا، مسلکن سنی، مذہباً حنفی، نسبت طریقت میں قادری، نسبت ارادت میں برکاتی، کیونکہ مارا رشید سے بیعت تھے۔ اور فرمایا کہ مسکنن بریلوی، یعنی میرا وطن بریلوی ہے، مسلک بریلوی نہیں ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کی سن پیدائش 10 شوال 1272 ہجری ہے، تو دین 1272 سے تو نہیں چلا، دین تو تاجدار کائنات سے چلا ہے۔ تو اس لیے آپ نبیرہ اعلیٰ حضرت تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان القادری رحمہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ بریلوی نام دوسروں نے رکھا، ہمارا یہ نہیں ہے، فرمایا کہ ہم صوفی صافی ہیں۔ اور جو پہلے بزرگ گزرے ہیں، نہ انہوں نے بریلی کو دیکھا، نہ تلمذ کا رشتہ، نہ بیعت کا رشتہ، تو قدر مشترک کیا ہے؟ عقائد، عقائد اہل سنت، اعمال اہل سنت، طریقہ اہل سنت۔ لہذا ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان بزرگوں کے طریقے پر قائم رہنا چاہیے۔ امام اہل سنت سے کہا گیا کہ فلاں جگہ راجہ مہاراجہ نواب ہوتے تھے، اگر آپ 2-4 شعر ان کی تعریف میں کہہ دیں تو کچھ دارالعلوم کے لیے، مدرسے کے لیے مدد کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں دولت والوں کی مدح کروں؟ یہ زبان، یہ قلم اگر اللہ نے دی ہے تو صرف مدح مصطفیٰ کے لیے دی ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرمایا کہ میں روٹی کے ٹکڑے پر نہیں گرتا، میں اللہ کے رسول کا مداح ہوں، ان کا غلام ہوں، اور یہ زبان تعریف کے لیے کھلے گی تو مدح مصطفیٰ کے لیے یہ زبان چلے گی۔ اس لیے یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قبلہ عالم
سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے، تو حضرت داتا گنج بخش نے لکھا کہ ایک صوفی ہوتا ہے جس کا قلب پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، سوچ پاک ہوتی ہے، اس کی جبلت فطرت پاک ہوتی ہے، لہذا دین پر چلنا اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایک متصوف ہوتا ہے جو عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اکابر صوفیاء کی راہ پر ڈالتا ہے، اور ایک مستصوف ہوتا ہے کہ صوفیوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو شکار کرنے والا یہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان پیروں کے ساتھ جڑ کر رہیں کہ جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہوں، جو عالم باعمل ہوں، جو اپنے بزرگوں کے طریق پر چلتے ہوں، اور یہ مرکز بھی ایسا ہی دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا، ارشاد کا مذہب ہے۔ پھر آپ حضرات تو یہ ہے نا کہ جب آپ کو کرنٹ لگتا ہے تو قوالوں پر نوٹ پھینکتے ہو، نعت خوانوں پر پھینکتے ہو، اور ایک رات میں قوالوں اور نعت خوانوں کو اتنا دیتے ہو کہ جو مسند پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، دینی علوم پڑھائے، اس کو مہینے کے بعد بھی نہ دو، تو یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ تو وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھانے والے کی قدر کرے گا، جو اللہ کے کلام کو پڑھانے والے کی قدر کرے گا۔ آپ نے فرمایا اپنے دور میں مراز و سوزیست اندر دل، اگر گویم زباں سوزد، اگر دم درکشم ترسم کے مغز استخواں سوزد، کہ اس قوم نے جو دین کی ترجیحات کو بدل دیا ہے، اس پر میرے دل میں اتنی جذبات کا کہ شعلے اٹھتے ہیں کہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے، اور اگر سانسوں کو روکے رکھوں تو ہڈیاں تو کیا، ہڈیوں کا گودا تک جل جائے۔ اردو شاعر نے کہا جو سچ کہتا ہوں، جو چپ رہتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مدارس قائم کرو، تو اس آستانے پر بھی مدرسہ ہے۔ تو یہ ہمارے مجددین کی تعلیمات ہیں، مدارس قائم کرو۔ فرمایا انٹیلیجنٹ ذہین طلباء ہوں، غریب ہیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو ان کو وظیفے دو کہ آئے اور دین پڑھے، کیونکہ دین کو ان کی ضرورت ہے۔ دین کو ناکارہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اپنے وقت کے ذہین، فطین، عالم اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جس کا دل موزن، اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مدارس میں مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں، اور فرمایا کہ اس زمانے میں کہ مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اور فرمایا کہ دین میں کئی شعبے ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مبلغ ہے،
کوئی خطیب ہے، کوئی مسند دعوت و ارشاد پر بیٹھا ہے، تو ان شعبوں کے لیے آپ اسپیشلائزڈ متخصص بندے تیار کرو۔ کیوں کہ دین پر جب حملہ ہوتا ہے تو کیا قوال آتے ہیں مقابلے کرنے، نعت خواں آتے ہیں، ڈبہ پیر آتا ہے؟ تو پھر جب دین پر ملک سے باہر سے حملہ ہو، ملک کے اندر سے حملہ ہو، تو میدان میں کون آتا ہے؟ علماء ربانیین آتے ہیں۔ لہذا ان پیروں کے ساتھ جڑو کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالم ہیں، جو علم کے فروغ کا کام کرتے ہیں، اور ان اداروں کو اپنے وسائل دو تاکہ یہاں پر ایسے علماء تیار ہوں کہ جو میدان عمل میں جائیں اور دین کا کام کریں۔ اس لیے آپ جب ان بزرگوں کے ایام منائیں تو ان کی تعلیمات کو بھی سمجھیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کا پیغام کیا تھا، وہ دعوت کس کی دیتے تھے، تو ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ مثلا آپ نے اگر اپنے کسی خاندان کے فرد کا انتقال ہو گیا ہے، صوم کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، برسی کرنی ہے، تو ادھر ان مدارس میں آؤ، یہاں وسائل دو۔ کیوں کہ وہاں دیگیں پکا کر کھلاؤ گے تو 24 گھنٹے کے بعد ہضم، لیکن یہاں عالم تیار ہوگا، حافظ تیار ہوگا، قاری تیار ہوگا، تو جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مثلا یہ حضرت نے کہیں پڑھا ہے نا، ان کو اساتذہ نے پڑھایا ہے، کسی نے کفالت کی ہے، آج جو یہ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ان کے والد ماجد کے لیے بھی ہے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور جنہوں نے ان کو عالم بننے کے لیے مالی تعاون کیا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو، جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا اب نہیں ہے، تلاوت کرتا تھا نہیں ہے، روزے رکھتا تھا نہیں ہے، درود و اذکار و تسبیحات پڑھتا تھا نہیں ہے، الا من ثلاثہ، 3 شعبوں کے کھاتے مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتے، جاری رہتے ہیں۔ ایک من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ مدرسہ بنائیں، آپ مسجد بنائیں، آپ دعوت و ارشاد کا مرکز بنائیں، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے معنی کہ جس کے اجر کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اور علم ينتفع بہ، یا علم نافع حاصل کیا ہے، جیسے یہ آپ کو وقتاً فوقتاً درس دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہو اور وہ دعا کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھی لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترفع للمیت درجتہ، کہ عالم برزخ میں اور جنت میں اچانک میت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ حیرت کے مارے کہتا ہے کہ یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ جواب آتا ہے ھذا لدعائے ولدک لک، جو تم پیچھے اولاد چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور اس کے صلے میں میں نے تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ اس لیے
اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ایصال ثواب کے طریقے سکھاؤ اور خود بھی ان پر عمل کرو تاکہ ہمارا پورا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول بنے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے۔ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارے پاک وطن کو دہشت گردوں سے، مفسدین سے، مخربین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور اس ہمارے شہر کراچی میں، ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن رہے، سلامتی رہے، خیر و برکت رہے، یہ مراکز شاد و آباد رہیں، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مجالس آباد رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بار فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ لیا تو لگے سب کو بخشنے، کون سے بڑا کام کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 500 وولٹ کا بلب ہے اور 5000 بندے بیٹھے ہوئے نیچے تو روشنی تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو پوری پوری آتی ہے؟ بولو، سب کو پوری آتی ہے۔ یہ بندوں کا بنایا نور ہے۔ سورج ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، تو اگر یہ مادی نور، بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں ہزاروں کو فیضیاب کرتا ہے تو اللہ کے کلام کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خانقاہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، غفاریہ تا قیامت شاد و آباد رہے اور رونقیں اس کی بڑھتی رہیں، اور یہ فیضان پور والے ہیں تو فیضان اس کا جاری و ساری رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔